آپ سب کو ماہ رمضان کریم کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ الحمدللہ تعالی، اللہ کا کروڑ ہا کروڑ شکر جس نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعہ مبارک ویسے بھی برکتوں کا، سعادتوں کا اور اسی طریقے خیر کا ضامن ہوتا ہے، اور پھر جمعہ ہو رمضان کا تو وہ برکتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ الحمدللہ دنیا داری چلتی رہی ہے، چل رہی ہے، اور اسی طرح نظام زندگی کسی کا مشکل کسی کا آسان چلتا رہے گا۔ یہ جو لمحے ہیں اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ نصیب سے حاصل ہوتے ہیں، ہر ایک کے کھاتے میں یہ برکتیں نہیں آتی۔ الحمدللہ آج دارالعلوم سیدہ فاطمہ زہرا للبنات کی بیسمنٹ میں ہماری مائیں بہنیں بھی جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئی ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہے جب بھی جمعے کے لیے آئیں، ایک تو چھوٹے بچے ساتھ نہیں لانے، دوسرا کوشش کرنی ہے باوضو آنا ہے، اور تیسرا گفتگو جو یہاں ہو اس کو توجہ سے سننا ہے، کیونکہ خواتین کے لیے جمعے کا اہتمام کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس علم کے ذرائع بہت کم ہیں، تو ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں سے کوئی علم کی شمع لے کر جائیں تاکہ اپنے بچوں کو گھر کے اندر اس نور کی شمع کو روشن کریں اور گھر گھر کے اندر یہ خیر و برکت کا سما ہو جائے۔ اور اس کے لیے پھر یہ الحمدللہ اہتمام باپردہ کیا گیا، جس کا راستہ بھی جدا ہے اور جس کی طرف کسی مرد کی نگاہ بھی نہیں پڑتی ہے، اس لیے یہ سارا اہتمام ہے۔ ورنہ ایسی مسجد میں جمعہ نہیں آپ شروع کر سکتے جس میں مرد و عورت کی انٹرنس ایک جگہ سے ہو، اکٹھے آئیں اکٹھے نکلیں اور وہ ایک دوسرے کو دیکھیں، تو ایسی مسجدوں کے اندر جمعہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اہتمام بالکل سیپریٹ ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ خواتین کہاں سے آئی ہیں اور کدھر چلی گئی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ اس پر آپ سے لوگ بات کریں گے، پوچھیں گے، تو آپ کو پہلے ہی یہ علم کی بات عرض کر دی ہے۔ میرے دوستو، آج 2 رمضان المبارک ہے، کل 3 رمضان ہے۔ ہمارا ویسے موضوع مسجد میں چل رہا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکار خیر، لیکن آج کے جمعے میں ہم حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر خیر کریں گے۔ اس کی وجہ 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ کائنات کا وصال مبارک ہے، آپ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں 3 رمضان المبارک 11 سن ہجری کو۔ اس وجہ سے بھی ان کا ذکر کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے، کیونکہ نبی کی بیٹی اور ان کے خانوادے نے ہمارے لیے اور ہمارے دین کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں، تو وہ حق رکھتی ہیں کہ ان کا ذکر ممبروں پر بھی کیا جائے اور محفلوں میں بھی کیا جائے۔ دوسری وجہ کہ ہماری مائیں بہنیں بھی آج پہلے جمعے میں یہاں آئی ہیں، تو وہ اپنے لیے کون سی خاتون کو ماڈل بنائیں، تو اس کا انہیں تذکرہ سننا چاہیے کہ اگر زندگی کے اندر کوئی عورت کامیاب ہونا چاہتی ہے، پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہے، اور خود کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرنا چاہتی ہے، تو وہ یہ بات لکھ لے اپنے دل و دماغ کی تختی پر کہ جب تک نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کو ماڈل نہیں بنائیں گی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی، اور نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی کی پیروی کریں گی، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے اعمال، ان کا طریقہ زندگی، ان کے معاملات زندگی کو جب اپنا لیں گی تو وہ خود یہ ہر عورت جو ہے وہ محسوس کرے گی کہ اس کی زندگی میں سکون بھی آ گیا ہے، خیر بھی آ گئی ہے،
برکت بھی آ گئی ہے۔ تو میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا، ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ جناب میری بیٹی بڑی لاڈ سے پلی ہے، اور کوئی بہن یہ کہتی ہے کہ میرے باپ نے تو میرا باپ فلاں عالی شان گھر میں مجھے رکھا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، اس کائنات عالم میں حضرت محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں، اور حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عظمت والی نہیں۔ تو پھر جب وہ اتنی عظمتوں کی امین ہو کے ان کے اعمال آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، ان کی عظمت پیش کروں گا، ان کی عزت پیش کروں گا، ان کا مقام و مرتبہ آپ کے سامنے، ورنہ ہم لوگ کہاں، ہم کہاں، سیدہ کائنات کا ذکر کہاں؟ ارے جن کے لیے الفاظ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، جن کا ادب فرشتے کریں، ان کا تذکرہ مجھ جیسا گناہگار صرف خیر و برکت کے لیے کر سکتا ہے، ورنہ ہم ان کا ذکر کر کے ان کو بلند کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کا نام لے کے خود بلندی پانے والے لوگ ہیں، ان کا ذکر کر کے اپنی مجلسوں کو پاک کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہیں جن کو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے کہ نبی پاک جان رحمت کے گھر میں جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام فاطمہ رکھا۔ ان سے پوچھا گیا حضور آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو نبی پاک نے کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جو بھی ان کی عزت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا کر دے گا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام ہے، اور یہ لفظ فاطمہ یہ نبی پاک نے خود چنا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اگلی حدیث سنتے جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف دے تو اس نے مجھ کو تکلیف دی، جس نے حضرت فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ کو خوش کیا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ کو بچپنا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی قرابت میں ایسا گزرا کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، بچپن میں یہ شہزادی اپنے والد گرامی قدر کے ساتھ اتنی مانوس تھی، اور حضور فخر عالم کی خیر و برکت اور آپ کا فیوز و برکات ان کے اوپر اس طرح برس رہا تھا۔ جب آپ سجدے حرم میں فرمایا کرتے تھے، کعبہ مشرفہ کے پاس جب سجدہ کیا کرتے تھے، اس وقت بعض اوقات کفار آپ کی پشت اطہر پر جو ہے اوجڑی ڈال دیا کرتے تھے، تو حضرت فاطمہ الزہرا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے روتے ہوئے اس اوجڑی کو اتارا کرتے تھے۔ نبی پاک جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ 4 بیٹیاں تھیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو جاری فرمایا۔ انا اعطیناک الکوثر کی جو برکت ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھرانے کو حاصل ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو اللہ نے حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین کی صورت میں شہزادے عطا کیے، اور رسول اکرم علیہ السلام نے پھر بیان دیا اے لوگوں سن لو، ہر ایک شخص کا نسب اس کے بیٹے سے چلے گا، لیکن میں واحد ہستی ہوں محمد عربی کہ جس کا نسب اللہ رب العالمین نے اس کی بیٹی سے چلا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک حضرت بی بی فاطمہ سے چلا، یعنی حضرت علی نے حضرت فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد اور بھی نکاح فرمائے، ان سے بھی بیٹے ہوئے۔
وہ نبی پاک کے نسب میں شامل نہیں، وہ حضرت علی کے نسب میں شامل ہیں اور ان کو علوی کہا جاتا ہے، اور جو امام حسن کی اولاد سے ہیں، امام حسین کی اولاد سے ہیں، وہ خالص حضور پاک کی اولاد کہلاتی ہے۔ ان کو نبی پاک نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں، حضور نے کہا یہ میرے پھول ہیں، حضور فخر عالم نے کہا یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور حضور جان رحمت نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ زہرا، عرش کا فرشتہ یہاں آیا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی، تیری بیٹی حضرت فاطمہ کو اللہ کریم نے جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں، خاتون جنت، سیدہ کائنات، جن کا لقب زہرا، جن کا لقب طاہرہ، جن کا لقب طیبہ، جن کا لقب متقیہ، جن کا لقب جو ہے وہ مفتیہ ہے، وہ ہستی ہیں کہ جن کو حضور جان عالم نے زہرا کہا۔ زہرا کلی کو کہتے ہیں، پھول کی کلی کو عربی میں زہرا کہتے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں یہ میری بیٹی زہرا ہے جو ہر قسم کی علائش سے پاک ہے، اور ان کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو کو جاری کر دیا ہے۔ وہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا جن کے بدن سے جنت کی خوشبوئیں آیا کرتی تھیں، جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر یہ مقام عطا کیا کہ وہ گھر کے اندر خالی برتن اگر چولہے پر چڑھا دے اور اللہ سے دعا کر دے، اے اللہ ان برتنوں میں کھانا عطا کر تاکہ میں اپنے بابا جان اور تیرے پیارے نبی کے صحابہ کی خیر خواہی اور دعوت کر سکوں، تو اللہ ان برتنوں کو جنت کے کھانوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت فاطمہ الزہرا کے سجدوں کی لاج رکھتا ہے، ان کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے، وہ اللہ سے جو مانگے اللہ ان کو فوراً عطا کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی دعوت کی تو ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیے، تو بی بی فاطمہ زہرا نے جب حضور پاک کی دعوت کی تو اس وقت اللہ کے حضور سجدہ کیا، اللہ میرے پاس غلام تو نہیں ہے لیکن میں عرض کرتی ہوں جتنے قدم رسول اللہ نے اٹھائے ہیں حضور پاک کی امت کو جہنم سے آزادی عطا کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کی شہزادی کی دعا کو قبول کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم شہزادی کونین کی اس قبول دعا کے حصے میں آ جائیں اور اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا کر دے۔ اے صدیق اکبر مسجد میں بیٹھے ہوئے میرے دوستو، حضرت فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہیں، غور سے سنتے جائیے گا کہ جب نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ چھوڑا کرتے تھے، سفر پہ جایا کرتے تھے، تو سب سے آخری کام جو نبی پاک کرتے وہ حضرت فاطمہ زہرا سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وعلی ابیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ کا چہرہ دیکھ کے سفر پہ جایا کرتے، اور جب مدینے میں واپس لوٹا کرتے نبی پاک کا اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار دیکھیے۔ آج بیٹیوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، آج بیٹیوں کو فوقیت نہیں دی جاتی، آج جو ہے وہ بیٹیوں کا حق مار دیا جاتا ہے۔ سنیے بیٹیوں کی قدر کیا ہوا کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آتے ہم کیا کرتے ہیں، بھاگ کیوں میرا پتر سینے لگ جا، وہ میرے سینے دی ٹھنڈک میرے سینے نہ لگ جا، پتروں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بچے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لیکن رسول اللہ کی عادت تھی اپنے گھر میں آیا کرتے تو سب سے پہلے جو مدینہ طیبہ میں کوئی گھر ہوتا جس میں قدم مصطفیٰ لگتا تو وہ علی المرتضیٰ کا گھر ہوتا، اور جو سب سے پہلے جس چہرے پر نگاہ مصطفیٰ جاتی وہ چہرہ فاطمہ ہوا کرتا تھا۔ وہ چہرہ فاطمہ تھا جس پر رسول اللہ کی نگاہ جایا کرتی تھی، اور حضور فخر عالم جان رحمت نے کمال
محبت سکھائی, بیٹیوں کا احترام سکھایا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا کرتے تھے, ہاتھ پکڑ کے قریب کیا کرتے تھے, اور ہاتھ کو حضور پاک بوسہ دے دیا کرتے تھے. حضرت فاطمہ تو زہرا جب نبی کے حجرے میں آتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے, اس کو بوسہ دیتے. نبی پاک کے ہاتھ کو حضرت فاطمہ زہرا بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر نبی پاک بٹھاتے. اور پھر رسول اکرم علیہ السلام جب حضرت علی کے گھر میں جایا کرتے تھے تو حضرت فاطمہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی اور اپنے بابا حضور کی دست بوسی کرتی اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیا کرتی. اے لوگو, آج یہ سبق پڑھایا نہیں گیا. آج ہم نے اپنی نسل نو کو ڈراموں کے سپرد کر دیا, ناول اور ڈائجسٹ کے سپرد کر دیا. آج والد کیا ہے بیٹی کو ادراک نہیں, بیٹی کیا ہے والد کو ادراک نہیں. ارے یہ اتنا عظیم الشان رشتہ ہے کہ جو مرنے کے بعد جتنا احساس کیا جاتا ہے, زندگی کے اندر اگر بیٹیوں کی محبت دلوں میں ہوتی اور بیٹیوں کو اپنے والد کا احترام ہوتا تو خدا کی قسم گھروں کے اندر نور بکھر جاتے, برکتیں آ جاتی, رحمتیں پھوٹ اٹھتی. اور باقی جب باپ کی قدر ہوتی ہے تو بیٹی پھر باپ کی قدر کرنا بھی بتاتی ہے اور پھر اپنے عمل سے بھی دکھاتی ہے. یہ وہ شہزادی ہیں جن کو نبی پاک نے رخصت کیا, جن کے نکاح کے خطبے عرش پر پڑے گئے. مجھے بتاؤ کس کی بیٹی کے نکاح کے خطبے عرش پہ پڑے گئے ہیں؟ وہ فاطمہ زہرا ہیں جن کی نکاح کے خطبے عرش پر پڑے گئے. اور فرش پر سب سے حسین و جمیل ہستی اور تمام مخلوق میں افضل ہستی حضرت محمد عربی نے خطبہ پڑھا ممبر پہ بیٹھ کے, اور ان کا ولیمہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا. ان کو رخصت کیا اور رخصت کرتے ہوئے فرمایا, اے بیٹی فاطمہ, زندگی کے اندر کبھی علی کی غربت کی شکایت لے کر نہ آنا, اس کی فقیری کی شکایت لے کر نہ آنا, صبر کرنا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو سید الانبیاء ہیں, جو امام الانبیاء ہیں, جو امام الرسول ہیں, جو سید الرسول ہیں, جو حبیب خدا ہیں, جو محبوب خدا ہیں, جو مصطفیٰ ہیں, جو مرتضیٰ ہیں, جو مجتبیٰ ہیں, جو صاحب التاج ہیں, جو صاحب المعراج ہیں, جن کی سواری معراج کی رات میں براق بنے, جن کے سامنے بطور خادم حضرت جبرائیل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں, وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں, اے میری بیٹی, کبھی علی کی غربت کی شکایت نہ لانا. پھر بیٹی نے, کیونکہ باپ کا میں نے کہا نا ادراک ہو, باپ کی عزت کا احساس ہو, باپ کی عظمتوں اور شفقتوں کے بارے میں معلومات ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس شہزادی نے قیامت تک کی بیٹیوں کو بتا دیا, قیامت تک کی عورتوں کو بتا دیا کہ تمہیں اگر چکی بھی پیسنا پڑے تو صبر شکر سے پیس لینا, تمہیں اگر پانی کنویں سے بھرنا پڑے تو تم بھر لینا, تمہیں اگر کپڑے پیوند لگے ملیں تو پہن لینا, تمہیں اگر اپنے بچوں کا جھولا خود جھلانا پڑے تو جھلا لینا, تمہیں اگر بھوک کے ساتھ چند لمحے گزارنے پڑے تو گزار لینا, لیکن کبھی شکوہ نہ کرنا, کیونکہ بیٹیاں جیسے عزت لے کے جاتی ہیں پھر قیامت تک وہ عزت کے ساتھ اٹھائی جاتی ہیں.